پی ٹی آئی والے اسمبلی میں اس کے نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804، اور بھئی قیدی نمبر 804 نہیں، وہ قیدی نمبر 420 ہے۔ اس نے 4 سالوں میں صرف نوجوانوں کو گالی گلوچ سکھایا گیا۔ ہمیں چور اور ڈاکو کہتا تھا، پتہ یہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ اس نے ڈالا ہے۔ ایک ایٹمی طاقت دنیا میں کالے جادو کے ساتھ چلتی ہے، بکروں کی سریاں جلا کے چلتی ہے، فالے نکالنے سے چلتی ہے ملک۔ سیاسی تاریخ کا ڈاکو تو عمران خان نکلا ہے، جس کے خلاف سزا ہو گئی 14 سال، چونکہ قدرتی آفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ جیسا ملک بھی اس کے آگے بے بس ہے، لیکن جتنے بھی وسائل تھے حکومت نے کامیابی کے ساتھ کوشش کی کہ لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے، اور اب جن کسانوں کا رقبہ ڈوبا تھا، جن کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، ان کے سروے کیے گئے ہیں اور ان کے لیے امدادی رقم جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ جس حد تک ان کے نقصانات کا ازالہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج مسلم لیگ پاکستان میں اور پنجاب میں برسر اقتدار ہے، اور جب بھی مسلم لیگ کی حکومت ہوتی ہے وہ عوام کے دکھ اور درد کو سمجھ کے اس کی حکومت اس کے مداوے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ضلع میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ، اور بالخصوص پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ترقی کے نئے منصوبے شروع ہو رہے ہیں، تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، وہ منصوبے مکمل ہو رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ادھورے پڑے تھے۔ اور یہی وہ مشن ہے ہمارا مسلم لیگ کا کہ پاکستان کو ایک جدید معیشت بنایا جائے، ایک ترقی یافتہ ملک بنایا جائے۔ جب بھی ہم نے ترقی کی طرف ملک کو ڈالا، اس ترقی کے خلاف سازش کی گئی۔ ہم نے پہلے 2010 کا منصوبہ بنایا، اس کو مارشل لا لگا کے ختم کر دیا گیا۔ پھر ہم نے پاکستان 2025 کا منصوبہ بنایا، 2018 میں ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس سارے سفر کو برباد کر دیا گیا، پاکستان کو کریش کیا، اور آپ نے دیکھا 4 سال وہ حکومت رہی۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے کہ جس میں آپ سب مجھے بتائیں، گواہی دیں کہ کسی نے اگر نارووال کے اندر کوئی نیا منصوبہ یا کوئی ایک اینٹ لگتی دیکھی ہے ان 4 سالوں میں، تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جی بڑی ترقی ہوئی تھی 4 سالوں میں۔ 4 سالوں میں صرف نوجوانوں کو گالی گلوچ سکھایا گیا، لوگوں میں نفرت بانٹی گئی، مخالفوں کو چور ڈاکو کہا کہ ان کی کردار کشی کی گئی۔ وہ جو مہاتما آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، میرے خلاف اس نے جلسوں میں نعرے لگوائے کہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ میں ڈاکو ہوں، لیکن میں نے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہا کہ یا باری تعالیٰ، اگر میں نے اس ملک کا ایک پیسہ لوٹا ہے تو مجھے نیست و نابود کر دینا، لیکن اگر اس شخص نے مجھ پہ بہتان لگایا ہے، کردار کشی کی ہے، تو اس کو نشان عبرت بنا دینا۔ آج الحمدللہ وہ اڈیالہ جیل میں نشان عبرت بن کے بیٹھا ہے، وہ مجرم ہے۔ ہمیں چور اور ڈاکو کہتا تھا، پتہ یہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ اس نے ڈالا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کر کے وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ ملک ریاض کو اس نے 60 ارب روپیہ چوری کر کے دے دیا، جس سے کہ وہ پیسے لے کر سیاست کرتا تھا، اور وہ پیسہ جو برطانیہ نے واپس کیا، بجائے اس کے کہ اس پیسے کو جو برطانیہ نے واپس کیا، اس پیسے کو بجائے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے، وہ پیسہ جو ہے وہ ملک ریاض کو واپس دے دیا کہ لو تم لے لو۔ بھئی اگر ایک ایس ایچ او چوری کا مال برآمد کرے اور وہ دوسرے تھانے دار کو دے کہ یار مالکہ نو واپس دے دے، تو دوسرا ایس ایچ او مالکہ نو واپس دینے دی بجائے اسے چور نو واپس دے دے جہدے کولوں مال برآمد ہوا ہے، تو انہوں کی کہو گے تسی؟ وہ چور ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ سو برطانیہ نے پاکستان کو مال برآمد کر کے دیا کہ یہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، لوگوں کو دے دو، عوام کو دے دو جو اس کے مالک ہیں۔ اس پیسے کو اٹھا کے
اس نیازی نے دوبارہ ملک ریاض کو واپس دے دیے جس سے وہ برآمد ہوا تھا. آج اس کی سزا میں وہ جیل کے اندر پڑا ہے، وہ مجرم ہے. اور پی ٹی آئی والے اسمبلی میں اس کے نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804. اور بھئی قیدی نمبر 804 نہیں، وہ قیدی نمبر 420 ہے. اس نے ملک سے 420 کی ہے، اس نے 24 کروڑ لوگوں سے 420 کی ہے. دھوکہ دیا ہے کہ لوگوں کو کہتا تھا چور ڈاکو، اور سب سے بڑا ڈاکہ خود اس نے ڈال کے گیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ فریب ہیں، یہ وہ دھوکے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے آئندہ کے لیے، کہ ایسے لوگ، ایسے مداری گر کہ جو اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر آ کے لوگوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن اپنا اصل یہ ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھیں دنیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم ہے، اور وہ فیصلے کیسے کرتا تھا کہ اپنی بیوی سے وہ ٹوٹکوں کے اوپر وہاں پہ سیریاں جلاتی تھی، بکروں کی سیریاں جلا کرتی تھی وزیر اعظم حضور کے اندر. وہاں کالا جادو کا علم چلتا ہوتا تھا. ایک ایٹمی طاقت دنیا میں کالے جادو کے ساتھ چلتی ہے، یہ بکروں کی سیریاں جلا کے چلتی ہے، فالے نکالنے سے چلتی ہے ملک. یہ وہ کارکردگی ہے کہ جو اس ملک کے اندر کی گئی، اور جو لوگ کسی ایسے مداری کے پیچھے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. کیا اس قسم کے لوگوں کو وہ اپنے کاروبار میں مینیجر رکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اگر کاروبار ہے اس میں منشی بھی رکھنا ہو تو آپ منشی سے بھی پڑتال کرتے ہیں کہ یار تینوں وائی دی الف بے آندی ہے کہ نہیں آندی. تو کوئی منشی آ کے یہ کہے کہ جی مینوں وائی دا چاہ بڑا ہے پر میں آج تک زندگی وائی نہیں کیتی، تو مینوں منشی رکھ لو، رکھو گے؟ جس بندے نے کدے یونین کاؤنسل نہیں سی چلائی، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس نے یونین کاؤنسل نہیں تھی چلائی، وہ کہتا تھا کہ جی میں 25 کروڑ کا ملک بدل دوں گا، نیا پاکستان بنا دوں گا. اور آپ اگر اس کے دھوکے میں آ جائیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. تو میں پی ٹی آئی والوں سے سوال کرتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر اپنے لیڈر کی رہائی کے نعرے مارتے ہوئے شرم کرو کہ تم جو چور ڈاکو کے نعرے مارتے تھے، تمہیں تو معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ تمہارے لیڈر نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے. سب سے بڑا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ڈاکو تو عمران خان نکلا ہے، جس کے خلاف سزا ہو گئی 14 سال. بجائے اس کے کہ جیل میں جا کر اپنے گریبان پکڑو لیڈر کا، اپنے لیڈر کا گریبان پکڑ کے اس سے سوال کرو کہ ہمیں دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھے اور تم تو خود ڈاکو نکلے. تم اسمبلی میں بے شرمی کے ساتھ قیدی نمبر 804 کے نعرے مارتے ہو. میرا خیال ہے کہ اس کا میرا حکومت کو بھی مطالبہ ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کر کے قیدی نمبر 420 ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے 420 ہی کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. پاکستانی قوم ایک تگڑی قوم ہے، اور جو کوئی پاکستانی قوم پر میلی نگاہ ڈالے گا اس کا بھرپور جواب دینے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور نوجوانوں، کسی ملک کا دفاع اس کی معیشت کے بغیر ادھورا ہے. جب تک کسی ملک کے دفاع کے پیچھے مضبوط معیشت نہیں کھڑی ہوتی تو اس کی دفاعی صلاحیت بہت دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی. جس طرح ہماری مسلح افواج نے بڑے جذبے کے ساتھ جنگ لڑی، اور آج بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے جوان، ہمارے نوجوان افسر اپنی جانوں کو قربان کر کے شہادتوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو پیچھے یتیم چھوڑ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کبھی ان کے جذبے میں لغزش نہیں آتی، کیونکہ ان کے نزدیک اس ملک کا دفاع ان کے جان، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے ماں باپ، ان کی بیویوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں.
تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اگر ہماری فوج میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اس وطن کی خاطر اپنی ہر شے کی قربانی دے رہے ہیں، تو پھر سول شعبے کے اندر بھی ہمیں اسی جذبے کو پیدا کرنا پڑے گا۔ سول کے اندر کسی کو آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر ٹرانسفر کر دیں تو وہ ایک ہی ضلع ہوتا ہے، ایک سکول سے دوسرے سکول ٹرانسفر ہو جائے تو ان کو جو ہے وہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ جی ساڑی ٹرانسفر واپس کراؤ۔ فوج کے اندر نارووال سے اٹھا کے کسی کو پشین ٹرانسفر کر دیں، پشین سے اٹھا کر کسی کو وزیرستان ٹرانسفر کر دیں، کوئی چوں نہیں کرتا اور اپنی ڈیوٹی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ قوم بنتی ہے۔ وہ اپنا آرام نہیں دیکھتے، وہ اپنی سہولت نہیں دیکھتے، وہ اپنی ڈیوٹی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمارے سرکاری افسران، ہمارے عوام اب اس ملک کو معرکہ ترقی میں جتانے کے لیے اسی جذبے سے کام کریں جس جذبے سے مسلح افواج نے معرکہ ترقی کو کامیاب کیا ہے۔ تب ہماری دنیا کے سامنے فتح دائمی ہوگی، ابدی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے معیشت کے میدان میں اس جذبے کا مظاہرہ نہ کیا کہ جس جذبے سے ہمارے مسلح افواج ہمیں معرکہ حق میں کامیاب انہوں نے کرایا اور اب دہشت گردی کو وہ شکست دے رہے ہیں، تو پھر یہ کامیابی دیر پا نہیں ہوگی۔ مضبوطی معیشت کی اگر دفاع کی پشت پر نہیں ہوگی تو دفاع کی عمارت زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر ہمیں اس ملک کے دفاع سے محبت ہے، ہمیں اپنی آزادی سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنے اپنی جگہ پر اب اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر کسان نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے پچھلے سال 40 من جھاڑ لیا تھا تو اگلے سال میں 50 من جھاڑ کیسے لے سکتا ہوں۔